نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، کار اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ مارے گئے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے یہ جنگیں پسند نہیں۔ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایران کی فوجی قوت کو تباہ کر دیا، ایران کے 159 بحری جہاز غرق کر دیے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب، کہا توقع ہے ایران جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے معاملے پر بیکار فیصلہ دیا، عدالتی فیصلے پر ٹیرف کا نام بدلا مگر طے شدہ محصول لے رہے ہیں۔ ایران کا فجیرہ میں آئل فیسلٹی پر حملے کا پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کے مطابق یہ واقعہ امریکی مہم جوئی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے امریکہ نے آبِ حرمت سے غیر قانونی گزرگاہ بنائی جس پر یہ واقعہ ہوا۔ سینئر ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے امریکہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے UAE کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا عدم تحفظ اس کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی، ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ناکام۔ ایران کے 12 بلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر بھی ایران نے ڈرون سے حملہ کیا جس سے پیٹرولیم انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے۔ UAE کا فضائی دفاعی نظام فعال اور خطرات سے نمٹنے میں مصروف ہے۔ آوازیں بلسٹک اور کروز میزائلوں ڈرونز کو روکنے کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے UAE کا کہنا تھا ایران نے آبِ حرمت میں ڈرون سے ہمارے آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ امیر قطر کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ، امارات پر ایرانی حملے کی مذمت۔ قطر کا UAE کے ساتھ مکمل یکجہتی اور سلامتی کے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ایران نے ان ممالک پر حملے کیے جن کا آبِ حرمت میں ہمارے آپریشن سے تعلق نہیں تھا۔ اس نے آبِ حرمت میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب شاید جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہم نے ایران کے ساتھ چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہے جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جہاز کے سوا آبِ حرمت سے گزرنے والے کسی جہاز کو نقصان نہیں ہوا۔ وزیر جنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کل نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایک اور پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران اب مذاکرات کے لیے بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برقرار رہے گی۔ امریکہ کے پاس بہترین جنگی آلات اور ساز و سامان ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے تمام جدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایرانی فوج کا آبِ حرمت میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے جزیرہ جاسر کے قریب میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی جہاز پر حملے کی تردید کر دی، کہا کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ 2 امریکی تجارتی جہازوں نے آبِ حرمت سے کامیابی سے عبور کر لیا۔ جہاز مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے۔ ہمارے جنگی جہازوں نے خلیج عرب میں اپنی پوزیشنیں سنبھالی ہیں۔ پاسداران انقلاب کر رہے ہیں ایران کی اجازت کے بغیر چند گھنٹے میں کوئی جہاز آبِ حرمت سے نہیں گزرا۔ شپنگ کمپنیز امریکی خام خیالی پر بھروسہ نہ کریں۔ اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو بزور طاقت روکا جائے گا۔ ایرانی جہاز ٹوساکا کے حملے کے 15 اراکین پاکستان سے ایران پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری جہاز بھی پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ ضروری مرمت کے بعد جہاز ایران کو دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران کو گزشتہ رات پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ عملے کی واپسی ایران امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوئی، جس کو پاکستان سراہتا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ
عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کی تعریف کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ برطانوی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمے کے فروغ پر برطانیہ کے اظہار اطمینان۔ اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تنازع کے عالمی معیشت پر اثرات اور دیگر وسیع تر مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ امور سمیت علاقائی اور عالمی پیش رفت پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ روسی صدر پیوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ پیوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے پیوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم دوم میں جرمنی کی شکست میں سالگرہ پر کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب سیز فائر کا اعلان، کہا انسانی جانیں کسی بھی تقریب سے زیادہ اہم ہے۔ یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل $4.13 مہنگا ہو کر $106.07 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ خام تیل $6.73 مہنگا ہو کر $114.9 فی بیرل ہو گیا۔ مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کئی ماہ فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا۔ آئینی عدالت نے کہا ہائی کورٹس محفوظ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہے۔ مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اسی بنیاد پر ہی قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بینچ ممبران کے جانے انجانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے۔ بینچ سربراہ قبل از وقت فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر اثر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے۔ ہائی کورٹس میں ایسا معاملہ چیف جسٹس جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔ آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل نمٹا دی۔ آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشن حذف کر دی۔ شپنگ کارپوریشن اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا تھا۔ شپنگ کارپوریشن نے پینشن ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد۔ ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج۔ عدالت نے انویسٹرز کی درخواستیں بھی نمٹا دی۔ عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں۔ انہیں 21 سال پہلے پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے۔ سندھ میں گرمی کا راج، پنجاب میں بارش، کراچی میں سمندری ہوائیں بند۔ درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ، شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں سے شہری بھی حال۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 41، سانگھڑ، سکھرن، دادو اور میرپور خاص میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں 8 افراد کی لاشیں اسپتال لائی گئیں، 2 کی ہیٹ سٹروک سے ہلاکت کی تصدیق، 4 نشئی تھے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ جھنگ، خانیوال، چنیوٹ، پیر محل، شورکوٹ، پنڈی بھٹیاں سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ حالیہ گجرات اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی بادل برس پڑے۔ اس سال گرمیاں زیادہ ہوں گی۔ In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus, whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies.
रवां साल हीट वेव्स, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शिमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी आ सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवां साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इनाम हैदर ने पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट ऐप से शुरा को आगाह किया। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। शहरी बिलबिला उठे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है पीआरसीसी लाइन के मुरम्मत का काम मुकम्मल कर दिया गया। पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। नागा सिस्टम के तहत मुतासिर इलाकों में पानी की फराहमी का अमल जारी है। कुरंगी, मलीर, चनसर, जिना, सदर, क्लिफ्टन और डीएचए में पानी की फराहमी बहाल हो गई है। We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder, and more united. Long live Pakistan. Pakistan Hamesha Zindabad. मार के हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का एक साल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती मुहाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, कभी सुरेंडर नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत समझ रहा था पाकिस्तान कमजोर मुल्क है और दुनिया से कट चुका है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा, दुनिया को हकीकत से आगाह किया। बहुत कामयाबी से हमने जो है इसको फतह में बदला है, जिसकी मिसाल दुनिया दे रही है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मई 2025 हमारी पाकिस्तान अफवाज ने ये साबित कर दिया कि हम लोग एक अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन हम पे जब भी किसी किस्म की जहारियत या जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। मार के हक का एक साल मुकम्मल होने पर जामियात में तकरीबात। कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में यूथ विजन 2050 सेशन, ऑपरेशन बनियाल मरसूस की कामयाबी और एक साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटा गया। कराची की दाऊद यूनिवर्सिटी में मार के हक रैली, तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से इज़हार यकजहती। लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरों में वाइस चांसलर डॉक्टर इकरामुल्लाह की क़यादत में यकजहती रही। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में मार के हक की मुनासबत से मिली नगमों के मुकाबले। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह में शानदार रैली। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में मार के हक के सिलसिले में तकरीबात। तलबा ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हुब्बुल वतनी का इजहार किया। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मार के हक की पहली सालगिरह के मौके पर तकरीरी और पेंटिंग्स मुकाबलों का इनेकाद किया। मार के हक के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा में परचम कुशाई। तकरीब में कौमी जज्बे का भरपूर इजहार। तालीम याफ्ता नौजवानों में मार के हक से मुतालिक आगाही जरूरी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी के लिए सूबों से जमा रकम मुकम्मल तौर पर खर्च ना हो सकी। ज़राए का कहना है विफाक की हुकूमत ने चारों सूबों से 42 अरब रुपए एक माह के लिए हासिल किए थे। हैवी ट्रांसपोर्ट मालकान की अक्सरियत ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। सब्सिडी की रकम का बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने दिया था। मीटिंग में पीपल्स पार्टी क़यादत और विफाक की वजीर में बहस भी हुई। पीपी रहनुमा ने विफाक के बजट से सब्सिडी का कहा तो विफाक की वजीर का मौक़िफ़ था, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, साथ दें। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर सब्सिडी की खरब की बजाय एक माह के लिए की गई। चारों सूबाई हुकूमतों ने कहा खर्च के बाद सब्सिडी की रकम का पूरा हिसाब भी दिया जाए।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب ڈیولپمنٹ پلان 52 شہروں کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کا آغاز ہو گیا. کرٹیکل، موسٹ کرٹیکل، نان کرٹیکل ورک جاری. 52 شہروں میں تقریباً 40% موسٹ کرٹیکل ورک مکمل کر لیا گیا. لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل ہو گیا. فیز 2 کا 76% کام مکمل ہو گیا. جون کے آخر تک لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 مکمل کر لیا جائے گا. تاریخ میں پہلی بار لاہور کی 16,410 گلیوں کی اپ گریڈیشن اور بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. شہر اب 60 کروڑ مالیت کی مشینری بھی خریدے گی. مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی پیش رفت پر اجلاس. وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کا پہیہ اب رکنے والا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہو گیا آسان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا. سہیل آفریدی کہتے ہیں نئے سسٹم کے تحت ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اب مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو گیا. خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن سے شہریوں کو سہولت، میرٹ اور شفافیت یقینی ہوگی. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا شہری گھر بیٹھے دستک ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. QR کوڈ ویریفیکیشن اور مرکزی ڈیٹا بیس کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی. پارٹیوں کے بدلنے سے، چہروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. فیصلہ کن وقت ہے کہ پاکستان میں سسٹم کو بدلنا چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان 40 وڈیرے. پیپلز پارٹی، نون لیگ بہت کام کر رہے ہیں. آپ کو ہر وقت اشتہاروں میں نظر آئیں گے اور آئیں گی. موجودہ نظام کو جاگیردار چلا رہے ہیں جنہیں انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے پالا. حکمران مزید قرضے لے کر سودی نظام کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں. نون لیگ دور میں کیے گئے LNG کے تمام معاہدے غلط تھے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب. کہا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر 2,000 ارب روپے IPPs مافیا کو دیے جا رہے ہیں. عید کے بعد IPPs اور گیس مافیا کے خلاف بڑی تحریک چلانے کا اعلان. پارٹیاں اور چہرے بدلنے سے نہیں، نظام بدلنے سے حالات بدلیں گے. سپر ٹیکس ختم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جائے. فکس ٹیکس کے تاجروں سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے. پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز بھجوا دی جن میں کہا گیا ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جائے. تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے سیکشن 7E ختم کی جائے. نان پائلٹس کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بنیاد مضبوط معاشی روابط پر قائم ہے. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکہ میں سرمایہ کاری کے مواقع سلیکٹ USA سمٹ سے شروع ہوتے ہیں. 3 سے 6 مئی تک جاری سمٹ میں 16 پاکستانی شخصیات شرکت کریں گے. سمٹ امریکی قیادت سے براہ راست روابط کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے. پاکستانی سرمایہ کاروں کو امریکہ میں کاروبار وسعت دینے میں معاونت پر خوشی ہے. سجاول میں بدین روڈ پر دوران چیکنگ ریس سے بھرے ڈمپر سے 13,000 کلو چھالیاں برآمد. پولیس کے مطابق ڈمپر سے ملنے والی سپاری گٹکے کے 944 تھیلوں میں چھپائی گئی. ڈمپر ڈرائیور دین محمد کو گرفتار. مفرور ملزم باجوڑی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. کراچی میں FBR انسپکٹر شاہ میر لاشاری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا کیس عدالت نے مرکزی ملزم آغا شہید اور نجیب اللہ کا 12 دن تک کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. گرفتار ملزم محضر علی سہتو کے وکیل نے درخواست ضمانت دائر کر دی. 22 اپریل کو کلفٹن ملزم آغا شہید نے فائرنگ کر کے FBR انسپکٹر کو زخمی کیا تھا. اور دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ میں کمال دکھاؤ، شاندار انعامی رقم پاؤ. فیفا نے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی پرائز منی کا اعلان کر دیا. چیمپئن کو 5 کروڑ 45 لاکھ ڈالر سے نوازا جائے گا. رنر کو 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے. میگا ایونٹ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شیڈول ہے. پہلی بار 48 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی.